ڈاکٹر صاحب یہ بائی پاس آپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ محمود صاحب، آپ کے جو دل کی شریانیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے دل کے پٹھوں کو خون نہیں جا رہا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک پانی کی ٹنکی ہو اور نل کے ذریعے پانی آتا ہو، بیچ میں پائپ ہوگا، اگر وہ بند ہو جائے تو ایک نئے پائپ کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک حصہ ٹنکی سے اور دوسرا حصہ نل سے ملا دیا جاتا ہے۔ یہی بائی پاس کا آپریشن ہے۔ کیونکہ آپ کے دل کے پٹھوں کو خون نہیں مل رہا ہے، اس لیے ایک نلکی آپ کے سینے کے اندر سے یا ٹانگ میں سے نکال کر کے اور وہ آپ کے دل میں پیوستکاری کے ذریعے لگا دی گئی۔ تو کیا اس آپریشن کے بعد میں دوبارہ نارمل زندگی گزار سکوں گا؟ جی ہاں محمود صاحب، اس آپریشن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی زندگی دوبارہ نارمل ہو جائے۔ اگر آپ میری ٹانگ سے خون کی نالی نکال لیں گے تو کیا میری ٹانگ ہو جائے گی؟ خدا تعالیٰ نے بہت ساری فاضل خون کی شریانیں اور نلکیاں جسم میں رکھی ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے آپ کی ٹانگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا اس آپریشن سے میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ محمود صاحب، دل کی شریانیں بند ہونے کا عمل تا حیات جاری رہتا ہے، لیکن جو آپ کے دل کے پٹھوں کو خون نہیں پہنچ رہا وہ دوبارہ پہنچنے لگے گا، لیکن جو عمل ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کو آپ نے آپریشن کے بعد خود کنٹرول کرنا ہے، سگریٹ نوشی ترک کر کے، خون میں چکنائی کی مقدار کم کر کے، دواؤں کے ذریعے، ورزش کے ذریعے اور غذا میں احتیاط کے ذریعے۔ کیا اس آپریشن سے میرا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ جی نہیں، اس آپریشن سے بلڈ پریشر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے تو وہ موجود رہے گا، اس کے لیے آپ کو دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کس عمر تک یہ آپریشن ہو سکتا ہے؟ یہ آپریشن کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ 80، 90، اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کے جسم صحیح کام کر رہا ہے تو آپریشن 90 سال کی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس آپریشن کے بعد سگریٹ پی جاتی ہے؟ جی قطعی نہیں، اس آپریشن کے بعد سگریٹ پینا ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ محمود۔ صحیح تشخیص اور بر وقت علاج سے آپ اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ کیا آپ اس مرض سے بچنا نہیں چاہیں گے؟ اور اب ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ کار دکھائیں گے کہ اگر کسی مریض کی حرکت قلب یا سانس بند ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ اس طریقہ کار کو اپنا کر مریض کی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی حرکت قلب بند ہو جائے یا سانس رک جائے، مثلا دل کے دورے کے بعد یا جل جانے سے یا ڈوبے انسان کو باہر نکالنے کے بعد، تو سی پی آر فوراً شروع کر دیں۔ سب سے پہلے مریض کو فرش پر چت لٹا دیں اور چیک کریں کہ سانس اور گردن میں دھڑکن ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو ایک شخص ایمبولینس کا بندوبست کرے اور دوسرا فوراً سی پی آر شروع کر دے۔ مریض کی گردن بالکل سیدھی کر دیجیے تاکہ اس کی تھوڑی اوپر کی طرف ہو جائے۔ اس طرح سانس کی نالی کھل جاتی ہے۔ اب ناک یا منہ میں سانس زور سے پھونکیے۔ آپ مریض کے منہ پر ٹشو پیپر یا کوئی پتلا کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے چٹکی سے نتھنے بند کر لیں تاکہ ہوا باہر نہ جا سکے۔ اب 2 مرتبہ زور سے ہوا اس کے منہ میں پھونکیے تاکہ اس کا سینہ اس ہوا سے اوپر اٹھ جائے۔ مریض کے ایک طرف گھٹنوں کے بل بیٹھیے اور کندھوں کے زور سے دونوں بازوؤں کی طاقت سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر پوری طاقت سے، تقریباً 100 پاؤنڈ کی طاقت سے سینے کی ہڈی کو درمیان سے دبائیے۔ اس طرح سینے اور ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان دل دبے گا اور اس سے خون نکل کر دماغ وغیرہ کی طرف جائے گا۔ اس عمل کو 15 مرتبہ دہرائیے، تقریباً 10 سیکنڈ میں۔ پھر پہلے کی طرح 2 مرتبہ سانس پھونکیے۔ 4 مرتبہ اس عمل کو دہرا کر چیک کیجیے کہ مریض کی سانس اور نبض چلنے لگی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو عمل جاری رکھیے۔ اگر صرف نبض چل رہی ہو تو صرف سانس دیجیے اور صرف سانس آ رہی ہو دل کو دبانے کا عمل جاری رکھیے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ مریض ہسپتال نہ پہنچ جائے یا اس کی نبض اور سانس جاری نہ ہو جائے، یا 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی سانس یا نبض جاری نہ ہو۔ دل کے دورے کے علامات کچھ بھی نہیں: سینے میں درد جو بائیں یا دائیں بازو، جبڑے، پیٹھ اور پیٹ کی طرف جا سکتا ہے، سانس لینے میں دقت، ٹھنڈا پسینہ، چکر اور بے حد کمزوری، گھبراہٹ، پریشانی اور بے چینی۔ کن لوگوں کو دل کا معائنہ کروا لینا چاہیے؟ 40 سال سے اوپر مرد اور 50 سال سے اوپر عورت۔ اگر خاندان میں کسی کو دل کا مرض ہو، اگر آپ کے خون کا دباؤ اونچا ہو یا خون میں شکر زیادہ ہو یعنی ذیابیطس، اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہوں، اگر آپ کا وزن ضرورت سے زیادہ ہو، بہت تیز رفتار اور پریشان زندگی گزارنے والے، اگر آپ کو جسمانی محنت سے سینے میں درد ہونے لگے، سانس لینے میں دقت ہو
یا چکر اور کمزوری محسوس ہوتی ہو یا بہت گھبراہٹ ہوتی ہو۔ جانوروں سے حاصل شدہ جمی ہوئی چربی ہرگز استعمال نہ کیجیے، بلکہ بیجوں کا بہتا ہوا تیل آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے، جس طرح سے زیتون کا تیل، کینولا آئل، کارن آئل، سن فلاور آئل، سویا بین آئل وغیرہ۔ ورزش کیجیے اور سگریٹ نوشی ترک کر دیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، خوش رہیے اور صحت مند رہیے۔ خدا حافظ۔